ہر نبی کے دور میں وہاں کے حالات کے مطابق اللہ نے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس نے ترقی کی، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو چیلنج کیا، تم ایک صورت ہی مل کر بنا لاؤ، مگر اس میں تمام عرب ناکام رہا۔ مگر غور و فکر کرنے والوں کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہے، آج یورپ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، مسلمانوں کے پاس اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، مگر مسلمان دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ مسلمان صرف قرآن پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اسے اپنی زندگیوں پر نافذ نہیں کرتے۔ ہماری زندگیاں خوف خدا سے دور ہیں۔ ایک 16 سالہ صحابی نے جب ایک عورت کے سطر کو دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بچہ جس کا نام سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اس کی عمر 16 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسی کام کی غرض سے بھیجا۔ وہ ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک گھر کا تیز ہوا کی وجہ سے پردہ دروازے سے ہٹ گیا۔ ایک عورت غسل کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ یہ صحابی بچہ کہنے لگا، استغفر اللہ کے نبی نے مجھے کس کام کے لیے بھیجا اور میں نے کدھر دیکھ لیا؟ یہ صحابی اتنا خوف زدہ ہوا کہ مدینے سے بھاگ نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سالم کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا۔ صحابہ کرام نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ کئی دن ڈھونڈتے رہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑ پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک بکریوں کا چرواہا تھا۔ اس سے پوچھا، تم نے کسی بچے کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا، ایک بچہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے اور وہ وہاں روتا ہی رہتا ہے۔ شام کو وہ پہاڑ کی چوٹی سے اترتا ہے، ہم اسے دودھ کا ایک گلاس دے دیتے ہیں، وہ پی کر پھر واپس چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے شام تک انتظار کیا۔ جب وہ صحابی شام کو واپس آیا چرواہے سے دودھ لینے کے لیے تو صحابہ کرام نے دیکھا وہ رو رو کا چوزے کی ماند بن چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابہ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑا اسے، کہنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں چھپے ہو۔ ننھے صحابی نے کہا، میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم کیوں نہیں جانا چاہتے؟ صحابی نے کہا، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گا؟ صحابہ کرام زبردستی لے جانا چاہتے ہیں، مگر ننھے صحابی نے پھر انکار کر دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر اپنی ران پر رکھا۔ ننھے صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میرا سر اپنی ران سے ہٹا دیجئے، یہ سر گناہوں سے بھرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سالم کیا چاہتے ہو؟ سالم نے کہا، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ چند منٹ بعد یہ صحابی اس دنیا سے اسی غم سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دوسرا خوف خدا کا معجزہ مدینہ میں پیش آیا۔ مدینہ میں ایک بزرگ رہتا تھا جو کہ انتہائی ضعیف تھا۔ وہ مسجد کے امام کے پاس گیا، اسے کہنے لگا، میں نے جوانی یوں ہی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی، جس کی وجہ سے میں قرآن پاک بھی نہ پڑھ سکا۔ اب مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے قرآن پاک کی 2 ہی صورتیں یاد ہیں۔ امام صاحب نے کہا، تم یہ صورتیں ہی پڑھتے رہا کرو۔ وہ ہر ٹائم یہ دونوں صورتیں پڑھتا رہتا، مگر اس کے دل کو چین نہیں تھا، لہٰذا وہ قرآن پاک کو کھولتا اور روتا، پھر کہتا، یا اللہ، تو نے جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ سچ ہے، تیری یہ کتاب سچی ہے۔ افسوس میں اس کتاب کو پڑھ نہ سکا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ کچھ وقت بعد اس کا انتقال ہوا۔ امام صاحب کو وہ شخص خواب میں نظر آیا۔ امام صاحب دیکھتے ہیں اس کی قبر جنت کے پھلوں سے بھری پڑی ہے۔ امام صاحب نے پوچھا، تمہارے کون سے عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے؟ اس نے کہا، میں جو روزانہ قرآن پاک کو کھولتا تھا اور کہتا تھا، اے اللہ، تو نے اس میں جو لکھا ہے وہ سچ ہے، اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا اور یہ نعمتیں عطا